الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ایک مرتبہ اور بلند آواز برادران عزیز، سلسلے گفتگو ذہن میں محفوظ ہوگا. یہ بات میں نے چند روز قبل بھی گزارش کی تھی اور اس وقت یہ جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ دراصل خطیب کے پیش نظر اپنے طور پہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور سامعین کے پیش نظر ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان منبر کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اگر خطیب اپنی طبیعت اور مزاج کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے یہ بھی کوئی ہنر کی بات نہیں، اور اگر سامعین کے تقاضوں پر اپنے ہنر کو قربان کرتا رہے تو یہ بھی کوئی کمال انصار نہیں ہے. ہاں، کمال سعادت یہ ضرور ہے کہ منبر کے تقاضوں کو دونوں پیش نظر رکھیں. خطیب کے پیش نظر بھی منبر کے تقاضے ہوں، سامعین کے پیش نظر بھی منبر کے تقاضے. اس لیے کہ یہ مقام سخن ایک عجیب ہے. تو بہرحال بہت سے حضرات ان مباحث کو بطور خاص جو میں گزارش کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں خالص مکتبی اور درسی انداز میں ہی پسند کرتے ہیں. بعض حضرات یا بہت سے حضرات خطابی اور اقناعی انداز پسند کرتے ہیں. یہ سب اسلوب بحث کی بات ہے، لیکن جو منبر کا اپنا تقاضا ہے
اس میں ایک چیز ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس منبر کا آج خاص وظیفہ کیا ہے. صلوات پڑھیں. بے شک دنیا کے تمام مسائل اس منبر سے زیر بحث آتے ہیں اور لائے جا سکتے ہیں. تمام مسائل، ہر مسئلے پر اس منبر سے تبصرہ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے. یہ اسلام، یہ دین جو پوری حیات انسانی کو محیط اور شامل ہے، کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جو تشنہ ہدایت رہ گیا ہو. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو تشنہ ہدایت رہ گیا ہو. اس اسلام کو اسی منبر سے پیش کیا گیا. اس لیے ہر مسئلہ زیر بحث آ سکتا ہے اور آنا چاہیے، مگر اب اس عہد میں بطور خاص اس منبر کا جو مرکزی اور محوری وظیفہ ہے وہ ہے دفاع حق آل محمد. لاکھ فلسفیانہ مسائل پیش نظر ہوں، لاکھ فقہی مسائل پیش نظر ہوں، لاکھ سیاسی اور اقتصادی تقاضے پیش نظر ہوں، مگر ان سب کو اس طرح نبھانا چاہیے کہ حق آل محمد کے دفاع کا حق ضرور ادا ہوتا ہے. اب یہ مقام مسائل نہیں ہے، مگر ایک جملہ کہہ کے آگے گزرنا چاہتا ہوں کہ حضرات آل محمد کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں، اور اس لیے ان کے حق کا دفاع مسلسل ہوتے رہنا چاہیے. اور پھر یہ ایسا موضوع بھی نہیں کہ جو ہمارے موضوع سے بہت دور ہو. ان کے حق کے دفاع کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو پیغام تھا اس پیغام کو دنیا اگر مسخ کرنا چاہے تو آپ مسخ نہ ہونے دیں. ان کا بنیادی کام تھا کہ عالم بشریت کو خدا سے قریب کر دیں، معرفت الہی سے آشنا کر دیں، خدا شناسی کی تکمیل ہو جائے. یہ ان کا محوری کام تھا. دنیا نے اس مقصد کو اس مقصد سے منحرف ہونا چاہا، کرنا چاہا، مگر ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا شناسی کی گفتگو کے ساتھ ساتھ مولا شناسی کی گفتگو کو آگے بڑھاتے جبکہ میں نے عرض کیا کہ ان کے اسماء اور ان کے وجودات یہ ذوات مقدسہ خود وسیلہ معرفت بانی ہے، اور اسی اعتبار سے ان پر اسم اللہ کا اطلاق ہوتا ہے. یہ کوئی نیا موضوع ہرگز نہیں ہے آپ کے لیے. ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہوگی کہ جہاں فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنی، ارے اللہ کے اسماء حسنی ہم ہیں. یہ ارشاد ہے
بارہا سنا ہوگا آپ نے، وہ خود فرما رہے ہیں ہم ہیں اسماء اللہ الحسنی. کس اعتبار سے؟ اسی اعتبار سے کہ اسم سے مسمى کو پہچانا جاتا ہے. تو ہمیں دیکھو صرف اس اعتبار سے کہ ہم واسطہ و وسیلہ معرفت باری ہیں. خدا تک پہنچنے کے لیے ہم تک آؤ. اسی لیے ایک مزاج رہا حضرات محمد والے محمد کا. کہ بعد ایسے حقوق جسے دنیا والے یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ ان کے ذاتی حقوق ہیں، دنیا والے یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ ان کے ذاتی حقوق ہیں، ان کے لیے کبھی تعرض نہ کیا، ان کے لیے کبھی جنگ نہیں، کبھی تلوار نہیں اٹھائی. جب بھی تلوار اٹھائی، جب بھی جنگ کی، جب بھی جہاد فرمایا تو صرف حقوق اللہ کی خاطر، پروردگار کی خاطر. جہاں بھی ذات کی شمولیت سمجھی جا سکتی تھی تھی نہیں، ذات کی شمولیت تھی نہیں، ذات کی شمولیت سمجھی جا سکتی تھی، وہاں سے اس طرح گزرے کہ عالم بشریت کو صراط پر سے گزرنے کا سلیقہ آ جائے. صلوات پڑھنے محمد والے. کل گفتگو یہ تھی کہ عالم خارجی میں، اب اس مسئلے میں میں نے کچھ وضاحت کی تھی مگر غالباً تشنہ رہ گئی کہ الفاظ کی سطح پر مفاہیم کا اشارہ بنتے ہیں. الفاظ ہونے کی حیثیت سے، لفظ ہونے کی حیثیت سے ذہنی مفہوم کا اشارہ بنتا ہے. کل گزارش کر چکا ہوں، جملے کا اعادہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اعادے سے کبھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس لیے لفظ ہوا ہو یا لفظ رحمان ہو یا لفظ رحیم ہو یا لفظ اللہ ہو، جتنے الفاظ ہیں یہ ایک مفہوم ذہنی کی طرف اشارہ ہے، لیکن وجود خارجی کی طرف وجود خارجی کی طرف بھی اشارہ بن سکتے ہیں، مگر تقاضا پورا نہیں ہوگا ان سے. ترجمانی ہے حقیقت کا. اس لیے ہمیں ان ذوات مقدسہ کی تلاش ہے اور رہنی چاہیے کہ جو ذات باری تعالیٰ تک پہنچائے. یہ سلسلہ وہ ذوات مقدسہ کون ہیں؟ معین اور مشخص ہیں. نبا کی سطح پر، اطلاع و خبر کی سطح پر یہ جو درجہ بندی ہے غالباً اس میں یہ ہو، توجہ درکار ہے اور توجہ الحمدللہ مجھے آپ کی حاصل ہے. دیکھیے پروردگار عالم سے عالم بشریت کو آشنا کرنے کے لیے ایک سلسلہ نبوت کا رہا. تو ہر نبی اپنی جگہ اسم اللہ ہے. اب یہ جو ہے کلمات وجودیہ ہیں، ہر نبی اپنی جگہ اسم اللہ ہے، لیکن ایک ہے معاشر انبیاء، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. درجہ بندی وہاں بھی ہے. انبیاء نبا سے ہے، نبی یعنی نبا رکھنے والا، خبر رکھنے والا. تمام انبیاء مقام نبا میں
خبر رکھتے ہیں، اطلاع رکھتے ہیں، آگہی رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، مگر یہ سب جانتے ہیں کہ علم کے 3 مراحل ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم رکھتے ہیں ذات باری تعالیٰ کا، اور اس علم کو منتقل کرتے ہیں عالم بشریت کی طرف۔ یہ ایک سطح۔ دوسری سطح وہ ہے کہ جو ان میں بھی زیادہ علم رکھتے ہیں، علم الیقین کے ساتھ عین حق الیقین اور عین الیقین کے مراتب تک ہیں۔ تو یہ 3 درجہ بندیاں ہوگی یا نہیں؟ یعنی ایک وہ منزل ہے جہاں کہنے والا کہتا ہے رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے تجلی دکھا، میں تیری زیارت کر سکوں، تجھے دیکھوں، تیرا دیدار حاصل ہو۔ اور ایک وہ منزل ہے جب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حل رأیت ربک، جواب دینے والا جواب دیتا ہے میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ تو یہ مراتب ہے یا نہیں؟ ایک مقام یہ ہے کہ رب ارنی، اے پروردگار میں تجھے دیکھوں، اور ایک مقام یہ ہے کہ بندے پوچھیں کہ آپ نے دیکھا؟ فرماتے ہیں میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ اور فرمایا اب دیکھیے مقام بحث میں آگے بڑھنا ہے، وقت ہے محدود، اس لیے پھر یہ بحث کہ وہاں کون سی رویت تھی، یہاں کون سی رویت؟ کس نے رویت عینی کا مطالبہ کیا اور کس نے رویت قلبی کا اظہار کیا؟ اور رویت عینی اور رویت قلبی میں کتنے تفاوت اور مراحل ہیں؟ یہ سب بحث ابھی نہیں، ورنہ بات مکتبی ہو جائے گی۔ تو یہ جو مقامات ہیں وہ کہ جو کہے رب ارنی انظر الیک نبی ہوتے ہوئے وہ بھی اسم اللہ ہے، اور جو یہ کہے کہ ہم نے اس رب کی عبادت ہی نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو وہ بھی اسم اللہ ہے، مگر وہ ہے اسم الہی اور یہ ہے اسم اعظم الہی۔ یہ ہے اسم اعظم۔ اب تلاش کیجیے اسماء اعظم عظمیٰ کا، یہ اسم اعظم ہے، اپنے وجود سے اسم اعظم الہی۔ کل گزارش کی تھی پرسوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسم اعظم الہی ہے، اور جو بھی جسے بھی ان سے رشتہ منیت حاصل ہو جائے، جس کے لیے بھی یہ کہہ دے کہ یہ مجھ سے ہے، جس کے لیے بھی یہ کہہ دے ذات مصطفیٰ میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہوگا، جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اسے ذات محمد مصطفیٰ میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اور جب شک و شبہ نہیں ہو سکتا وہاں بات ہے مسلم، اس سے زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد جہاں جہاں حضور کہیں یہ میرے نفس کے برابر، یہ میرا نفس، یہ مجھ سے، میں اس سے، وہ تمام ذوات مقدسہ اسمیت کے اسی رتبے پر فائز نظر آنی چاہیے۔ تو اگر مصطفیٰ اپنی ذات سے اسم اعظم تو مرتضیٰ اپنی ذات سے اسم اعظم، حسن مجتبیٰ اپنی ذات سے اسم اعظم، حسین شہید کربلا اپنی ذات سے اسم اعظم۔ ایک مرتبہ اور صلوات کرنے میں
غالباً جو محبت واجب قرار دی گئی اور مودت واجب قرار دی گئی، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ طلب تو وہ چیز کی جاتی ہے کہ جو اختیاری ہو. اب یہاں دوسری بالکل بحث ہے، اجر کے طور پر طلب کیا گیا ہو یا مستقلاً طلب کیا گیا ہو. طلب تو طلب ہے، عنوان طلب کیا ہے یہ نہیں، طلب ہے یا نہیں، یہ بحث گزر چکی. بطور اجر طلب کیا گیا ہو یا مستقلاً طلب کیا گیا ہو، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک مستقل طلب ہے. تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ طلب وہ چیز کی جاتی ہے کہ جو اختیاری ہو. نماز طلب کی گئی، نماز انسان پڑھ سکتا ہے. یہ تصور ذہن میں لانا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی واجب قربتاً اللہ، اور یہ مفہوم ذہن میں اور قلب میں ہونا کہ واجب کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ میں کلمہ گو ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے کہا ہے، تو میرے اوپر یہ واجب ہے. اس واجب کو ادا کرنے کے لیے میں یہ 2 رکعت نماز پڑھوں. یہ سب تصور ذہن میں ہے. اس تصور کا ذہن و قلب میں لانا ممکن ہے. اللہ اکبر زبان سے کہنا ممکن ہے. قیام کی حالت میں تلاوت کرنا ممکن ہے. رکوع و سجود بجا لانا ممکن ہے. روزہ رکھنا اسی طرح ممکن. حج میں چلا جانا، حج کرنا ممکن. یہ سب باتیں انسان کے اختیار میں ہیں. مگر محبت کرنا یہ کوئی اختیاری بات ہے. تقریر کرنے کے بعد 2 حضرات مجھ سے ملاقات کرتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی گفتگو جو ہے وہ مثلاً پسند آئی. گفتگو پسند آئی، یہ اپریسیشن ہنر کا ہے. مجھ سے محبت ہے، یہ الگ موضوع. 2 چیزیں الگ الگ ہیں. بات آپ کی معقول تھی یا نامعقول تھی، جو بھی تھی، وہ اپریسیشن، کرٹیسزم، لٹریری کرٹیسزم، ادبی تنقید ضروری نہیں ہے کہ محبت کی بنا پر ہو، ضروری نہیں ہے کہ بغض کی بنا پر ہو. لیکن جب کوئی شخص صاف کہے مجھے آپ سے محبت ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ فطری ایسے عوامل ہیں کہ جس کی بنا پر اس کی طبیعت مانوس ہو گئی، دل میں محبت آ گئی. تو محبت برابر سے سب کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ایک چیز ہے فطرت انسانی میں، علم نفسیات میں، علم النفس میں، اور وہ نفسیات جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، اس کا مطالعہ تو میں نے نہیں کیا، لیکن وہ علم النفس جو فلسفے کے ضمن میں ہمارے حوزہ علمیہ میں پڑھایا جاتا ہے، یقیناً اس کا مطالعہ کیا، اس کا درس حاصل کیا. تو علم النفس میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ محبت کا بھی کچھ مقدمہ ہوتا ہے، اور محبت کا مقدمہ ہوتا ہے معرفت. انسان کی طبیعت حسن پرست واقع ہوئی ہے. انسان حسن پسند اور خیر پسند ہے، یعنی انسان اچھائی اور نیکی کو پسند کرتا ہے. انسان کو نیکی اور اچھائی سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن اس بات کا عرفان پہلے ہونا چاہیے کہ یہ چیز اچھی ہے. جب تک یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز مفید ہے، اس وقت تک محبت پیدا ہونا ضروری نہیں ہے. مگر جب یہ علم حاصل ہو جائے، جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز مفید ہے، اس میں حسن ہے، اس میں خیر ہے، پھر اگر طبیعت میں محبت پیدا نہ ہو تو اب طبیعت کا قصور.
سرشتوں تک جاتی ہے، کس کی سرشت کیسی ہے، افتاد طبیعت کیسی ہے، نہاد فکر کیسی ہے، کس کے خمیر ذات میں کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر طبیعت صاف اور شفاف اور بے قدورت ہو تو جیسے ہی حسن و خیر کا علم حاصل ہوگا محبت پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، اب بعض چیزیں فقہی مثال دے کر آگے بڑھو، بعض چیزیں ایسی واجب قرار دی گئی جو ابتداءً سب کے اختیار میں نہیں ہے، مگر جس کا اختیار پیدا کر لینا اختیار میں ہے۔ مثلا حج واجب ہے شرط کے ساتھ، حج واجب ہے شرط کے ساتھ، کیا؟ استطاعت۔ اگر استطاعت ہے تو حج پر جاؤ، ہے نا؟ مسئلہ بالکل صاحب، حج سب پر واجب مگر ایک شرط کے ساتھ۔ اور اب فقہا سے پوچھئے کہ کسی ایسے واجب کے بارے میں کیا حکم ہے جو بالذات واجب ہو، اس کے اور وہ واجب، اس واجب کی ادائیگی کسی مقدمے پر مبنی ہو، اسے کہتے ہیں مقدمہ واجب۔ تو اس مقدمہ واجب کا حاصل کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اب یہ مختلف مراحل ہیں، کہیں مقدمہ واجب واجب ہے، کہیں مقدمہ واجب واجب نہیں ہے مگر مستحب ضرور ہے۔ یعنی اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، صحت نہیں ہے، راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، تو استطاعت نہیں ہے، حج پر نہیں جا سکتے، مگر یہ کوشش کرتے رہنا پروردگار اتنی دولت دے دے، پروردگار مالک میری روزی میں اتنی برکت ہو جائے کہ میں حج پر جا سکوں، معبود ایسی صحت دے دے کہ میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے سفر کر سکوں، پروردگار میری راہ میں رکاوٹیں ہیں، یہ رکاوٹیں برطرف ہو جائیں تاکہ میں حج پہ جا سکوں، یہ آرزو کرنا بھی ثواب، اس سلسلے میں کوشش کرنا بھی ثواب، اور جب کوشش پوری ہو جائے تو حج پر جانا واجب۔ یہاں بھی ایک ایسی چیز واجب قرار دی گئی، طلب کیا گیا محبت۔ اب اگر محبت نہیں ہے تو کم از کم سوچو، محبت کیوں نہیں ہے، اور سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ معرفت حاصل کرو، یعنی سیرت کا مطالعہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، ان کی معرفت حاصل کرو، معرفت مقدمہ بن جائے گی، محبت حاصل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حاصل کرو، اسی لیے علم اور معرفت حاصل کرنے پہ بہت زور دیا گیا، علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، کیوں؟ ہر مرحلے پر خدا کی عبادت بغیر معرفت، سنا ہوگا ایک عالم کی 1 ساعت کی فکر ایک جاہل عبادت گزار کی 70 سال کی عبادت پر افضل۔ کیوں؟ حدیث ہے یہ کسی حکیم کا مقولہ نہیں، کسی شاعر کا مبالغہ نہیں، یہ حدیث ہے، اور حدیث میں لسانی اور بیانی حسن تو ہے مگر شعری بنیاد نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں نفی کی گئی، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی اور یہ اس کے لیے ضروری بھی نہیں۔
ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی، تو اب اگر حبیب کچھ بھی کہے تو وہ شاعری محض نہیں ہے۔ اب ایک جملہ سخن فہم حضرات ہیں، شعراء ہیں، ادبا ہیں، سخن سنج ہیں، یہ کبھی غور کیا کہ شاعری کی نفی ذات پیغمبر کی طرف سے کیوں کی گئی؟ شاعری جمال انسانیت ہے۔ اب یہ میرا ہی جملہ ہے، کہیں لکھا تھا کسی مقالے میں اور کسی تقریر میں بھی گزارش کی تھی، اس وقت مستعار لے رہا ہوں کہ شاعری جمال آدمیت ہے، البتہ جلال نبوت کے منافی ہے۔ کیوں؟ شاعری حسن ہے، یعنی حسن بیان، حسن زبان، لیکن ایک بات ہے، وہ یہ کہ شاعری کی بنیاد ہوتی ہے تخیل پر، شاعری کی بنیاد ہوتی ہے جذباتیت پر۔ جذبات اور تخیل کبھی کبھی کیا اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ نبوت کی بنیاد ہوتی ہے حقائق پر، نبوت کی بنیاد ہوتی ہے حقائق پر۔ پیغمبر کی طرف سے نفی کی گئی شاعری کی اس لیے کہ جو کچھ بھی یہ کہے یہ نہ سمجھنا کہ جذبے یا تخیل کی کار فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے جذبات میں کہہ دیا، ایسا نہیں ہے کہ ایک تخیل تھا ادا کر دیا، نہیں، جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ حقیقت کی ترجمانی ہے۔ حسن ترجمانی کا یہ ہے کہ تمہاری ساری توانائیاں شاعری کی خود پر قربان ہو جائیں، لیکن جو ترجمانی ہے وہ حقیقت کی۔ ایک عالم کی ایک ساعت کی فکر علماء پر سب و شتم کرنے والے توجہ سے سماعت فرمائیں، اخباری اطلاعات پر اجتہاد کرنے والے، ترجموں پر تحقیق کی بنیاد رکھنے والے، حاشیوں پر متن کا گمان کرنے والے، تعلیقوں پر عقیدے اٹکانے والے، غور سے سنیں، ایک عالم کی ایک ساعت کی فکر ایک نادان کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ میں اپنے موضوع کو مکمل تو کروں گا، ہو سکتا ہے کہ چند منٹ وقت آپ کے زیادہ صرف ہو جائیں، لیکن اب یہ بات جب درمیان میں آ گئی ہے تو ایک مثال دے دوں، تعلیمی تجربے سے متعلق ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ایک عالم کی ایک ساعت کی فکر 70 سال کی زندگی پہ بھاری ہے۔ کیسے؟ ایک عالم نے درس کہنا ہے، مجھے درس کہنا ہے، درس سے پہلے اپنے بستر پر لیٹ کر سینے پہ کتاب رکھ کر تھوڑی دیر مطالعہ کیا اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لی، کتاب بھی کنارے رکھ دی۔ اب یہ سوچ رہا ہوں کہ آج مجھے کلاس میں جا کر بچوں کے سامنے کچھ باتیں کہنی ہیں، کیا کہوں؟ یہ بچے جو آج 1 گھنٹے میرے کلاس کو اٹینڈ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ میری بات ان کی پوری زندگی کو بگاڑ بھی دے، اور ہو سکتا ہے کہ میرا درس ان کی پوری زندگی کو سنوار بھی دے۔ اب اگر میری کلاس میں ایک ہی بچہ ہے اور
میرا یہ آج کا 1 گھنٹے کا درس یہ میں نے سوچ سمجھ کر جا کر دیا، اور اس ایک بچے نے 10 برس کی عمر میں یہ درس سیکھا، اور اس کے بعد 80 برس کی زندگی تک 70 برس کی زندگی گزاری، اور وہ درس اس پر کار فرما رہا۔ تو میری 1 گھنٹے کی فکر اس کی 70 سال کی زندگی پہ جاری و ساری رہی۔ تو اب کہوں پیغمبر نے مبالغہ تو کیا انتہائی اجمال سے کام لیا کہ اگر کلاس میں 1 بچہ ہے تو 70 سال، اور 2 ہے، 10 ہے، 20 25 50 بچے ہیں، 1 گھنٹے اگر خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر جان کر فکر کی دیانتداری کے ساتھ کسی عالم نے اور پھر جا کر درس القاء کیا، تقریر کی طلباء کے سامنے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے کہ اس کی 1 گھنٹے کی فکر نادان اور جاہل کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ ہاں، تو یہ مبالغے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی تھی، اس لیے کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ گزارش تو کر رہا تھا وہ سلسلہ محفوظ رہنا چاہیے ذہن میں کہ ہمیں ہر جگہ معرفت کا حوالہ دیا گیا، خدا کی عبادت کرو معرفت کے ساتھ، حتیٰ کہ عزاداری کرو معرفت کے ساتھ، زیارت مولا حسین کو جاؤ، حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث ہے، جس نے بھی میرے جد، چھٹے امام کے جملے اس طرح سے کہ جتنے بھی میرے جد حسین مظلوم کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے، جنت واجب ہے، مگر ایک شرط ہے، بس ایک شرط، من زار جدی الحسین عارفا بحقه، عارفا بحقه، امام کے حق کو پہچانتے ہوئے، معرفت جو بنیاد مودت ہے، اس معرفت کے ساتھ تو ہمارا یہ جو سفر ہے، یہ سفر معرفت اسماء الہیہ کا ہے۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک معرفت نہیں ہوگی مودت پیدا نہیں ہوگی، جب تک مودت نہیں پیدا ہوگی دین کا ستون مستحکم نہیں ہوگا۔ کل چند آیتیں نقل کی تھیں مگر ان کا ترجمہ بھی مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ سورہ مبارکہ محمد کی آیتیں اگر ذہن میں ہوں، اور وہ آیت یہ تھی کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وہ چاہے کفر ابتدائی ہو یا ایمان لانے کے بعد والا کفر، اور جو اللہ کی راہ سے ہٹ گئے ان کے سارے اعمال اکارت، بیکار۔ اس کی بھی تفصیل ہے کہ مکمل اللہ تعالیٰ کی عدالت کا کیا ہوگا، انصاف خداوندی کا کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال وہاں یہ جو کہا گیا ان کے اعمال اکارت یعنی دار آخرت میں، اسی دنیا میں ہر نیک کام کی جزا انہیں مل جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دنیا میں بھی تھوڑی بہت ملے، مگر ویسی جزا نہیں ملے گی جیسی ایک مومن کو ملے گی۔ نفی کا مفہوم یہ ہے، نفی کا مفہوم اتنا ہے، اشارہ کرتا چلوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں اس بات سے مسرور ہوں کہ اس عہد میں پیدا ہوا کہ جس عہد میں حکمراں ایک عادل بادشاہ تھا، اور پوچھنے والے نے امام پیغمبر سے پوچھا ایک دوسرے مقام پر کہ یہ بتائیے کہ اس کی عدالت کا صلاح اسے کیا ملے گا۔ تب یہ روایتوں میں ہے
کہ ایسا اہتمام ہوگا تو وہ جہنم میں، مگر ایسا اہتمام ہوگا کہ شعلے اس سے کچھ دور ہوتے جائیں گے. تو یہ بھی ایک قسم ہے جزا کی. اچھے کام کی جزا ملے گی، عدالت خداوندی کا تقاضا پورا ہوگا، مگر جو مقام نصیب ہوگا وہ مقام وہ نہیں ہوگا جو مومنین کے لیے مخصوص ہے. اس کا مقام الگ اور اس کا مقام الگ ہوگا. اور ہمارا عدالت خداوندی کے تقاضے پورے ہوں گے. دوسری آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اعمال صالح بجا لائے. اتنی بات کافی تھی. قرآن مجید جا کے دیکھ لیجئے گا، آیتیں یاد ہوں گی، حفاظ کے ذہن میں ہوں گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا، اسی ایک آیت میں 2 مرتبہ آمنو کی کیا ضرورت ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایمان لائے. ایک بار ایمان لا چکے تو دوبارہ ایمان لانے کی کیا ضرورت. وآمنوا بما نزل علی محمد، اس بات پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا. اور یہیں تک بات پھر نہیں روکی گئی، پھر ایک قید اور لگائی گئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بس وہی حق ہے رب کی طرف سے. کتنی قیدیں لگائی جا رہی ہیں. اور فرما رہے ہیں ایک کے بعد ایک وضاحت. پروردگار اپنی کتاب میں مسلسل وضاحتیں فرما رہا ہے. اس لیے بات ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم بھی مسلسل وضاحت کرتے جا رہے ہیں. 1400 برس ہو گئے مگر ہم نے مضمون کو فرسودہ سمجھ کے چھوڑ نہیں دیا. یہ مضمون فرسودہ نہیں ہوا. وہ چیز جو محمد پر نازل کی گئی. اب یہ گرامر کا پھر ایک حوالہ ذرا تھا کہ یہ پیسیو وائس ہے، طور مجہول، طور معروف نہیں ہے، ایکٹیو وائس نہیں ہے یہاں پر. یعنی بما نزل علی محمد، جو محمد پر نازل کیا گیا. اس کی تشریح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دوسری آیتوں میں تلاش نہ کریں. اور جہاں آپ کو پھر پیسیو وائس میں ایک بات مل جائے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب آپ پہنچائے، رسول آپ پہنچا دیجئے وہ بات جو آپ پر نازل کی گئی. اور کسی صاحب نے سوال کیا تھا، اب دیکھیں میری آواز کی بھی مجبوری ہے اور وقت کی بھی مجبوری، مگر بہرحال سوال یہ تھا کہ اتنی تاکید کیوں ہے، اتنا اصرار کیوں ہے کہ اے حبیب آپ یہ بات پہنچائے، رسول آپ یہ بات پہنچا دیں. اب یہاں نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ مزمل کہا. جتنے وہ کلمات ہیں جو آداب و احترامات کے ہیں، جس سے محبت جھلکتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے، وہ کوئی یہاں نہیں. عہدے سے خطاب، یا ایھا الرسول، اے ہمارے پیغامبر، بس اب ہمارا پیغام پہنچا دیجئے. یہ اور اس کے بعد یہ کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا، یہ کام نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا. سب سنی ہوئی باتیں ہیں نا، ہزاروں لاکھوں بار کی، مگر سبب کیا ہے اس تاکید کا؟ اور وہاں قرآن مجید کی آیت ہے
کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا، پہلے ایک بار آمنوا اور دوبارہ آمنوا. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مشکل مرحلہ ہے کہ اس پیغام کو قبول کرنا گویا نئے سرے سے مسلمان ہونا ہے. معلوم ہے، مفسرین کو معلوم رہے کہ یہ آسان ہے نہیں، یہ ہے بڑا مشکل مرحلہ. خود قدرت کو اندازہ ہے کہ مشکل ہے، نبی کو اندازہ ہے کہ مشکل ہے. اگر آپ کی طبیعتوں پہ مشکل ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ ہے مشکل. بس جہاں طبیعتیں صاف اور شفاف ہوں گی وہاں یہ تجلی اس میں ولی ظاہر ہوگی. اور جہاں آئینہ قلب پر گرد و قدورت آنا کا طور ہوگا وہاں اس ولایت کی تجلی نہیں ہو سکتی. اور فرمایا آپ نے. اور ایک بات اور، پیغمبر نے یہ کوئی نیا پیغام بھی نہیں پہنچایا تھا، کوئی نئی بات کہی ہے غدیر میں. دعوت ذوالعشیرہ میں یہ بات نہیں کہی تھی. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور تبلیغ سورہ برات تک کتنی مرتبہ یہ بات دہرائی گئی تھی، میرے بعد میرا وزیر علی، میرے بعد میرا وصی علی، میرے بعد میرا خلیفہ علی، میرے بعد میرا جانشین علی. کبھی زبان سے کہا، کبھی اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے، کبھی اپنے بستر پہ لٹایا، کبھی اپنی جگہ سفر میں بھیجا، کبھی اپنا عالم علی کو دیا، کبھی اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا. کی جتنی سطحیں تھیں پیغمبر پیغام پہنچا چکے تھے، پھر بھی یہ لہجہ. ایک نیا سوال ہے، ایک اور نیا سوال کہ جب پیغام پہنچا چکے تو تحصیل حاصل کے کیا معنی؟ تحصیل حاصل کے کیا معنی؟ کوئی معنی نہیں. مگر یہاں پر معنی ہے دعوت ذوالعشیرہ میں جو پیغام پہنچایا تو معترض کہہ سکتا تھا کہ پیغمبر نے اپنے جذبات کو شامل کر دیا، اس لیے کہ حکم تو بس اتنا آیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ اور پیغام خدا پہنچاؤ. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنے بھائی کی وصایت کا اعلان آیت کا تقاضا نہ تھا. آیت میں یہ بات نہ تھی، اس لیے پیغمبر نے بہرحال ایک بشری جنبہ بھی تو تھا، بہرحال انسانی تقاضے بھی تو تھے،
اس لیے اپنے انسانی تقاضوں اور بشری جنبوں کے تحت فرما دیا. اور پھر نفسیاتی ماحول دیکھیے، پورے مکے میں پیغمبر تن و تنہا، یکا و تنہا تھے. دیکھیے اسلوب بحث یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی معترض کہہ سکتا ہے سب پیش نظر رکھے. جو تم اب تک کہہ چکے ہو وہ بھی، جو آئندہ کہہ سکتے ہو وہ بھی ہمارے پیش نظر ہے. پیغمبر تنہا تھے. ہیومن سائیکولوجی کیا کہتی ہے؟ ایسا تھا، بار بہت بڑا تھا، نبوت کا بار بہت بڑا تھا، تو یقیناً کچھ گھبراہٹ ہوگی، کچھ پریشانی ہوگی. اس لیے جب نعوذ باللہ محاورے کا استعمال کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بڑے بڑے جب قبول نہیں کر رہے تھے پیغام، اور ایک نوجوان یا بچے ہی نے اٹھ کر فوراً پیغام قبول کر لیا، تو بس یہ ادا پیغمبر کو ایسی بھائی کہ جذبات میں آ کر پیغمبر نے اعلان کر دیا یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے. تو یہ گمان نہ گزرے، یہ تو سچ ہے کہ بڑے بڑے نہیں قبول کر رہے تھے، یہ بھی سچ ہے کہ اسی نوجوان نے قبول کیا، مگر یہ جو پیغمبر نے کہا اپنی طبیعت کے تقاضے سے نہ تھا، مگر جو لوہے محفوظ تک جن کی نظریں نہیں پہنچتی، جو وحی کے تقاضوں کو، لوازم کو نہیں سمجھتے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے جتنے مواقع تھے ہر موقع پر پیغمبر نے، یا حدیث جہاں آئی بھئی سورہ یوم انذار، یوم الدار کی حدیث، جب اپنے قرابت داروں کو پیغام دیا، اور آخری حدیث کہ جب سورہ برات کی آیتیں نازل ہوئی تو کسی بزرگ کو دے دیا کہ آپ کی طبیعت کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں. ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ محمد اپنی طبیعت کے تقاضے پورے کرتے ہیں، لیجئے آج آپ کی طبیعت کے تقاضے پورے ہو جائیں. فوراً جبرائیل امین آئے کہ دنیا پر آشکارا ہو جائے کہ نہ یہ محمد کی طبیعت کی بات، نہ یہ غیر کی طبیعت کی بات، یہ تو خالق طبیعت کے تقاضوں کی بات ہے. صلوات علیہ ضرور یہ بات کہ وہاں بھی پیغام آیا، مگر آیت نہیں آئی، نہ حدیث آئی. یہ بات حدیث نے بتائی کہ جبرائیل نے آ کر روکا. تو اب وہاں بحث ہوگی کہ حدیث ضعیف ہے یا قوی، حدیث کا راوی ہم میں سے ہے یا ان میں سے، حدیث کسی صحیح کتاب میں ہے یا غیر صحیح میں. تو بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. ہر مرحلے پر جہاں جہاں بھی پیغمبر نے پیغام پہنچایا تھا، جہاں جہاں ذہن انسانی کو شک ہو سکتا تھا، یہاں یا ایھا الرسول کہہ کر اور اس اہتمام کو قائم کر کے کہ اگر یہ نہیں کیا تو گویا ہمارے پیغام کو نہیں پہنچایا، یہ بتا دیا کہ اب تک جو کیا تھا وہ سب تقاضائے رب کے تحت تھا، محمد کی طبیعت کا تقاضا نہ تھا.
ٹھیک ہے، پیغمبر نے اعلان فرمایا، حوالے دے کر تفصیل سے حوالے بھی دینے کا جی چاہتا ہے، اور پھر ان حوالوں کی تنقیح کرنے کا جی چاہتا ہے، مگر وقت نہیں ہوتا اور آواز ساتھ نہیں دیتی۔ ایک چیز عرض کر دوں، کچھ دنوں قبل دیکھیے کبھی کبھی باہر سے کچھ آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی کبھی اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، اور ہر آواز پر گوش بر آواز رہنا چاہیے۔ دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آواز سنی جائے اور ایسا ذوق سماعت پروان چڑھایا جائے کہ جو آواز حق کو آواز باطل سے فرق قرار دے سکے، تمیز کر سکے کہ کون سی آواز حق ہے، کون سی آواز باطل کی آواز ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو ایک آواز عجیب و غریب، کریہ، مکروہ ترین آواز اٹھی تھی، اور وہ ذرا صاف صاف لہجے میں تھی، لیکن دھیمے دھیمے لہجے میں اور بھی باتیں ہوتی ہیں کہ 1400 برس پرانی ایک بات کو بار بار دہرانے سے کیا فائدہ۔ فرض کیجئے کہ آج حضرت امیر المومنین تشریف فرما ہوتے، بلند آواز سے صلوات، تو یہ بحث ذرا ٹھیک بھی تھی، انہیں حق مل جاتا۔ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، جن کی دنیا تنگ ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی اس دنیا میں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی اس دنیا میں ہیں۔ بہرحال تو اگر وہ ہوتے ظاہری طور پر اور انہیں حکومت مل سکتی اور ان کا کچھ فائدہ ہوتا، یعنی گویا آپ کے ذہن عالی میں یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر انہیں حکومت مل جاتی تو ان کا فائدہ ہوتا۔ یہی بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کی معرفت کتنی ہے۔ ان کا اپنا کوئی فائدہ نہ تھا، فائدہ آپ کا ہوتا۔ تو بہرحال اب اس بحث سے کیا فائدہ؟ اور جب انہوں نے خود طلب نہیں کیا، بس یہ ہے وہ گمراہ کن بات جس پر تنبہ ضروری ہے۔ انہوں نے خود مطالبہ نہیں کیا۔ دو باتیں ہیں، تلوار نہیں اٹھائی مگر ہمیشہ اعلان کرتے رہے کہ یہ حق ہمارا ہے۔ بس اب یہاں پر توجہ، کیوں ایسا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا کہ تلوار نہیں اٹھائی؟ وہ سورما جس نے بدر میں، اور بدر سے بات ہمیشہ شروع کی جاتی ہے جو غلط ہے، وہ سورما جس نے مکے کی گلیوں اور کوچوں سے مصطفیٰ کا دفاع شروع کیا تھا، جس نے ہر سنگ بے ادبی کا جواب دیا تھا، جس نے ہر گستاخ کلائی کو مروڑ کر رکھ دیا تھا، اور وہ علی جس نے شب ہجرت جہاد کیا تھا، وہ علی جس نے شب ہجرت جہاد کیا تھا، وہ علی جس نے بدر میں مسلمانوں کو قدم ٹکانے کا موقع فراہم کیا۔ لوگ بھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، درمیان میں آ جاتی ہے باتیں جو گزارش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے 4 سال چند ماہ جتنی بھی حکومت کی، آپ کے دور عہد میں توسیع مملکت نہیں ہوئی،
مولا کا مزاج سمجھو. مولا نے ارے جو لوگ بعد میں مملکت کی توسیع کا فخر رکھتے ہیں ان سے یہ پوچھئے اگر ابتدائی طور پر حکومت فراہم نہ ہوتی تو توسیع کس چیز کی ہوتی؟ یہ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں ان تمام محاذوں پر جہاد کر کے ایک حکومت تشکیل دے دی گئی. ایک کام جو مرتضیٰ کا تھا انہوں نے کیا. پیغمبر کی حیات تک حدود مملکت مادی پیش نظر تھا. اس وقت تک ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت تک مسلمان کے دست و بازو مادی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ کوئی مادی مملکت بھی تشکیل دے سکتا. اس لیے مولا کائنات نے اس وقت تک تلوار کو ہاتھ میں لے کر مملکت مادی کی تشکیل میں حصہ لیا، اور جب مسلمان اس قابل ہو گیا کہ مملکت مادی کی حفاظت اور توسیع کر سکے تو علی نے تلوار رکھ کر قلم اٹھا لیا. اب تک مملکت مادی کی توسیع تھی، اب افق نظر کی توسیع ہوگی، اب مملکت معنوی کی توسیع ہوگی، اب جہان معنی کی توسیع ہوگی. بہرحال تو یہ تلوار جو چلتی رہی جنگوں میں، یہ بعد پیغمبر تلوار کیوں نہ اٹھی؟ بس چند لمحات میں گفتگو کو انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس مزاج کو پہچانیں اور معصوم کے قول کی تاثیر کو پہچانیں. معصوم کے اقوال کی تاثیر کو. دہن معصوم سے نکلے ہوئے الفاظ اور جملے بھی اثر رکھتے ہیں، اور ایسا اثر رکھتے ہیں کہ قیامت تک اثر رکھتے ہیں. مولا اب ذہن کی تعمیر کر رہے تھے. یعنی کیا؟ تلوار اٹھا کر اپنا حق حاصل نہیں کیا کہ یہ تخت ہمارا ہے، یہ تاج ہمارا ہے، لیکن کہتے ہمیشہ رہے کہ حق حکومت میرا ہے. کیوں فرماتے رہے؟ کیوں فرماتے رہے؟ اہل بیت میں سے ہر فرد، اب یہ موقع نہیں رہ گیا کہ میں جناب امام حسن مجتبیٰ کا خطبہ نقل کروں، امام حسین کا خطبہ نقل کروں، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خطبے نقل کروں. لیکن بعض خطبات ایسے ہیں جو ایک ہی لہجے میں معصوم ارشاد فرماتے رہے، حق حکومت ہمارا ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ذہن بشری کی تربیت مقصود تھی کس طرح؟ دین آیا کس لیے تھا؟ ذہن انسانی عدالت آشنا ہو جائے، انصاف پسند ہو جائے، خیر پسند ہو جائے، حسن پسند ہو جائے، ظلم سے اس کی طبیعت کو نفرت ہو جائے، عدل و انصاف کا معاشرہ قائم ہو. مقصد یہی تھا. اچھا تو مولا کائنات نے اعلان فرمایا، حسن نے اعلان فرمایا، حسین نے اعلان فرمایا، ہمیشہ اعلان فرماتے رہے حق حکومت ہمارا ہے. اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر کیا ہوا؟ دیکھیں پوری تاریخ بشری کا مطالعہ کیجئے. پیغمبر کی بعثت پوری تاریخ بشری کو شعور کے تطور کے لحاظ سے دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک حصہ قبل غدیر، ایک حصہ بعد غدیر. قبل غدیر سوچنے کا انداز کچھ اور تھا، بعد غدیر سوچنے کا انداز کچھ اور ہو گیا. پہلے کیا تھا؟ رعیت اور رعایا کا مزاج کیا تھا؟ بادشاہ ذل اللہ، حاکم ذل الہی،
کوئی یہ جرأت تھوڑی کر سکتا تھا کہ بادشاہ کے کسی عمل پہ اعتراض کرے؟ کوئی جرأت کر سکتا تھا؟ اگر بادشاہ نے کسی مجرم کو بغیر جواز بخش دیا تو سبحان اللہ، حضور کا لطف و کرم، حضور کی چشم عنایت، اور کسی بے قصور کو قتل کروا دیا، حضور کا حق ہے، حضور مالک ہیں، حضور ذل الہی، یعنی بے قصور کو قتل کر دیا تو قصیدہ، قصوروار کو آزاد کر دیا تو قصیدہ۔ کبھی کسی حاکم کے روبرو کوئی زبان احتجاج نہیں کھلی، اور اگر کھلی تو یا کسی نبی کی تھی یا وصی نبی کی۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ بولے، نمرود کے مقابلے میں ابراہیم بولے، حامان اور شداد کے مقابلے میں انبیاء خدا نے لب کشائی کی، مگر عوام الناس، مگر اب کیا ہے؟ پوری دنیا میں انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم، مومن ہو یا غیر مومن، خود کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، مگر کرسی حکومت کو غور سے دیکھتا ہے اور برابر کہتا ہے خود رشوت لیتے ہیں، مگر کرسی حکومت پر بیٹھنے والا اگر رشوت لے لے تو پورا ملک احتجاج کرتا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ حکومت کر سکیں۔ میں اپنے ملک کی مثال دے رہا ہوں، مقامی ایشو سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم کسی بھی سطح، پوری دنیا میں امریکہ سے لے کر ہندوستان تک ہر جگہ عوام بھی گناہگار، اور انہیں معلوم ہے کہ جسے ہم نے منتخب کیا ہم ہی جیسا، معلوم کہ ہم ہی جیسا، مگر جب تخت حکومت تک پہنچ گیا، کرسی حکومت تک پہنچ گیا، تو اب کہتے ہیں کہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ ہے تربیت معصوم کہ ذہن بشری کسی ظالم کو اقتدار میں نہ دیکھ سکے۔ تلوار اٹھا کر خود نہیں اپنا حق لے لیا، مگر سمجھا کے ہمیشہ رہے کہ دیکھو حکومت معصوم کا حق ہوتا ہے، غیر معصوم کا حق نہیں ہوتا۔ جسے کرسی اقتدار تک پہنچانا، خیال رکھنا کہ وہ ظالم نہ ہو، عدالت شعار ہو، اور یہی فائدہ ہمارے مسلسل ذکر کا ہے۔ یہ ہم ہیں جو پوری دنیا میں اعلان کرتے رہتے ہیں کہ کرسی حکومت معصوم کا حق ہے، غیر معصوم کا حق نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں جو حق کا اعلان کرتے رہتے ہیں، بس گفتگو تمام۔ ہمارے ہاں جب بھی جہاد ہوتا ہے تو قرابت داری نہیں دیکھی جاتی، حق دیکھا جاتا ہے، حق دیکھا جاتا ہے۔ یاد ہے وہ مکالمہ جس کی طرف کسی مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں؟ حسین مظلوم کربلا کی راہ میں ہیں اور فرس مبارک پر غنودگی کے آثار پاری ہوئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ چونک کر ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹے نے فوراً پوچھا، جوان بیٹا برابر میں، بابا اس وقت کلمہ استرجاع کے کیا معنی؟ اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں ارشاد فرمایا؟ امام نے ایک مرتبہ کہا بیٹا ابھی میں نے جد بزرگوار کو خواب میں دیکھا، مجھے شہادت کی بشارت دے رہے تھے۔ بیٹے نے کیا پوچھا؟ السنا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مزاج پہچانیے، دنیا میں اختلافات ہوتے ہیں، چاہے گھریلو سطح پر ہو یا معاشرتی اور سیاسی سطح پر، اکثر ساتھ دینے والے اس لیے ساتھ دیتے ہیں
کہ میرے باپ پر وقت آ گیا ہے، میں ساتھ نہ دوں گا تو کون دے گا؟ میرے بزرگ خاندان پر وقت آ پڑا ہے، میں ساتھ نہ دوں گا تو کون دے گا؟ میرے چچا کی بات ہے، میں حمایت نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ لیکن یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، جہاں بیٹا یہ سوال کر کے بتا رہا ہے الاسنا علی الحق، تاریخ لکھ لے، اس کارواں میں کوئی ایسا نہیں جو محض قرابت مندی پہ ساتھ دے رہا ہو، حق کے شعور کے ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہو، حق کا ادراک ہے، حق کا شعور ہے۔ حضرت علی اکبر کے فضائل بہت، اللہ اکبر، آپ اندازہ کر سکتے ہیں فضائل کا؟ آپ میں سے سب کو سعادت نصیب ہوگی، حاصل ہوگی کہ آپ نے زیارت وارثہ کی تلاوت کی، آپ زیارت وارثہ کے فقرے پڑھتے ہوں گے۔ اندازہ ہے زیارت وارثہ میں پہلا حصہ، ایک طویل حصہ امام کی زیارت ہے، اس کے بعد خصوصیت سے ایک شہزادہ علی اکبر کی زیارت ہے، اور اس کے بعد پھر باقی شہداء کی زیارت بھی چند جملوں میں ہے، یعنی زیارت وارثہ کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ خصوصیت سے شہزادے کے لیے ہے، اور اس کے کلمات بھی یاد ہوں گے، وہ خود 2 حصوں میں ہے۔ توجہ، فضائل کا درک کرو، شرح کا وقت نہیں رہ گیا، صرف جملے۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، کس کو؟ علی اکبر۔ اور پھر یہی نہیں، السلام علیکہ یا ابن النبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید۔ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بفیض مجالس اتنی عربی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فقرہ، السلام علیکہ ایھا الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید۔ اس میں مبارک شہید کا یہ بھی ایک مظاہرہ ہے خصوصیت۔ اور دوسرے نسخے میں السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ۔ یہ ایک حصہ ہے، یہاں ختم نہیں ہو گئی زیارت۔ کہا گیا کہ شہزادے علی اکبر کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ زیارت پڑھو، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو قبر پر گرا دو، یا رخسار ضریح مطہر سے قریب لاؤ۔ اور اس کے بعد کہو دوبارہ شہزادے کی زیارت، جملہ سننا، السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی۔ اب ضرورت ہے فضائل پڑھنے کی۔ شہزادے علی اکبر کو کہا جا رہا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی۔ بس ایک ولی کا تصور کرو، یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں، ہمارا شہزادہ معصوم شہزادہ، معصوم، یہ معصوم کیسا معصوم ہے؟ اچھا بس آج میں فضائل ہی پڑھوں گا، آج فضائل ہی پڑھوں گا، اور آپ کی رعایت فرمائیں۔ ایسا ولی ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں پیغمبر کی شبیہ، کیسی شبیہ ہے؟ ضبط سے سن لیجئے، کیسی شبیہ ہے؟ 2 واقعے کی طرف جلدی سے اشارہ کرتا ہوں۔ پیغمبر کی رحلت کے بعد ایک شخص آیا مدینے میں، اور اس نے کہا، اسے اطلاع نہیں تھی کہ پیغمبر اس دنیا فانی کو ترک فرما چکے ہیں، پیغمبر اس جہان مادی سے غیبت فرما چکے ہیں،
اس نے مسجد نبوی میں آ کر پوچھا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ اصحاب تاروں قطار گریا کرنے لگے۔ اس نے پریشان ہو کے پوچھا کیا میں نے کوئی اذیت پہنچائی؟ کہا نہیں، اذیت نہیں پہنچائی، مگر بس یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی جدائی کا غم تازہ ہو گیا۔ کہا اچھا، پیغمبر رحلت فرما چکے، غیبت فرما چکے، کوئی تصویر ہے ان کی؟ آپ کو معلوم ہے پرانی کتابوں میں پیغمبر کے شمائل بھی تھے، پیغمبر کیسا ہے، چہرہ کیسا، قد و قامت کیسی، پورے شمائل ظاہری کتابوں میں تھے۔ اس کے پاس وہ کتاب بھی، وہ صحیفہ آسمانی بھی، کوئی شبیہ ہے؟ اصحاب کی گردنیں جھکی رہیں، مگر ایک بوڑھا صحابی اٹھا، سلمان نے ساتھ دیا، اس کا ہاتھ پکڑا، علی کے دروازے پر لے کر آئے۔ تفصیلات حج کر رہا ہوں، مولا کے دروازے پہ لے کے آئے، مولا برآمد ہوئے اور کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا یہ رسول کی زیارت کرنا چاہتا۔ مولا نے کہا اچھا ٹھہرو، اندر تشریف لے گئے، دونوں اپنے شاہزادوں کو بلایا، حسن کو حسین کو، اور بلانے کے بعد امامہ آبا قبا پہنائی، لباس رسول سے آراستہ کیا، لے کر آئے، اس لیے کہ ایک شہزادہ سر سے نصف جسد تک، دوسرا نصف جسد سے قدم تک پیغمبر کی شبیہ تھا۔ دونوں شہزادوں کو برابر برابر کھڑا کر دیا اور کہا دیکھ لے یہ رسول کی تصویریں ہیں۔ یہ واقعہ گزر گیا، ایک عرصہ